بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتار کے معنی آتے ہیں بات کے۔ یہ ایک مختصر سا قصہ ہے اور اس کے اندر ان صفات کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے جو ایک رحم دل اور منصف بادشاہ کے اندر ہونے چاہیے۔ تو کہتے ہیں تو کہ بشنوئی نالے داد خواہ، تو کہ بشنوئی یہ شنیدن سے ہے سننا، اور نالہ کے معنی آتے ہیں فریاد کے، اور داد خواہ کے معنی آتے ہیں انصاف چاہنے والا۔ دادور کے معنی آتے ہیں انصاف دینے والا یعنی منصف، اور داد خواہ کے معنی آتے ہیں جو انصاف چاہنے والا۔ اگر کسی پر ظلم کیا جائے، وہ بادشاہ کے پاس انصاف مانگنے کے لیے جائے تو اسے کہتے ہیں داد خواہ۔ بکیواں برت قلعہ خوابگاہ۔ کیواں یہ زحل ستارہ کا نام ہے جس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور برت تیرے کے معنی میں ہے، قلعہ کے معنی مچھردانی پردہ کے آتے ہیں، اور خواب کے معنی سونے کی جگہ۔ تو کہتے ہیں تو کہ بشنوئی نالے داد خواہ، تو انصاف مانگنے والے کی فریاد کب سنے گا؟ کہ کے معنی کب، تو کے معنی تو، اور کہ معنی کب۔ تو کہ بشنوئی نالے داد خواہ، تو انصاف مانگنے والے کی فریاد کہ بشنوئی کب سنے گا؟ بکیواں برت قلعہ خوابگاہ۔ تیری خوابگاہ، برت خوابگاہ تیری خوابگاہ، بکیواں قلعہ تیری خوابگاہ کا پردہ۔ اچھا، قلعہ خوابگاہ تیری خوابگاہ کا پردہ بکیواں ساتویں آسمان پر ہے۔ تو کیواں یہ اصل میں زحل ستارے کا نام ہے، لیکن یہاں مراد ہے ساتواں آسمان، بلندی مراد ہے۔ بکیواں برت قلعہ خوابگاہ، تیری خوابگاہ کا پردہ ساتویں آسمان پر ہے۔ یعنی اگر تیرے پاس کوئی انصاف چاہنے کے لیے آئے گا تو کب سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا، اس لیے کہ اے بادشاہ تیرا عالم یہ ہے کہ تو نے اونچے اونچے بالا خانے بنا رکھے ہیں، اور ان بالا خانوں کے اوپر تو آرام کرتا ہے، خوابگاہ میں آرام سے سوتا ہے، اور تیرے محل کے دروازے پر اگر کوئی انصاف مانگنے کے لیے آئے گا تو کیسے سن سکتا ہے؟ اگر تو معمولی سی زندگی بسر کرتا تو ہر آدمی تیرے پاس اپنی فریاد لے کر آ جاتا۔ چنا خسب کاید فغانت بغوش، اگر داد خواہی برآرت خروش۔ چنا کے معنی ایسا، اور خسب یہ خفتن سے ہے سونا، کاید کہ آیت کا مخفف ہے، فغا کے معنی فریاد، بگوش گوش کے معنی کان، اور داد خواہ وہ انصاف چاہنے والا، برآرت کے معنی نکالے، خروش کے معنی آتے ہیں چیخ و پکار۔ چنا خسب کاید فغانت بگوش، ایسے سو کہ فریاد تیرے کان تک پہنچ سکے۔ چنا خسب کاید فغانت بگوش، ایسے سو کہ فریاد تیرے کان تک پہنچ سکے، اگر داد خواہی برآرت خروش، اگر کوئی انصاف کا چاہنے والا برآرت خروش چیخ نکالے، آواز نکالے۔ یعنی ایک بادشاہ کو چاہیے کہ وہ معمولی زندگی بسر کرے، ایسی جگہ آرام کرے کہ جہاں مظلوم آسانی سے پہنچ سکے، اور اپنے ظلم کو بیان کر کے انصاف مانگ سکے اور تو انصاف بھی دے سکے۔ کہ نالد ز ظالم کے در دور تست، کہ ہر جور کو می کند جور تست۔ کہ کے معنی کون، اور نالد کے معنی روتا ہے، اور ظالم کے معنی ظالم،
اور جور کے معنی ظلم، اور جور تست کے معنی تیرا، کہ نالن ز ظالم کے در دور تست، اس ظالم سے نالن، یہ رونے کے معنی نالیدن سے ہے، رونے کے معنی میں، کہ نالن ز ظالم کے در دور تست، اس ظالم سے کون روتا ہے جو تیرے دور میں ہے۔ کنالت کون روتا ہے، ز ظالم اس ظالم سے، کہ در دور تست جو تیرے دور میں ہے، تیرے زمانے میں ہے۔ کہ نالت ز ظالم کے در دور تست، اس ظالم سے کون روتا ہے جو تیرے دور میں ہے، کہ ہر جور کو می کند جور تست، بلکہ وہ جو بھی ظلم کرتا ہے جور تست تیرا ظلم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تیرے سامنے جس ظالم کی شکایت آتی ہے وہ حقیقتاً اس کی نہیں ہوتی، وہ ظالم کی نہیں ہوتی، خود تیری شکایت ہے، کیونکہ اگر تیری انتظامیہ، تیرے سپاہی چوکس ہوتے اور قانون کی بالادستی قائم ہوتی تو کسی کو ظلم کرنے کی ہمت بھی نہ ہوتی۔ نسک دامن کاروان درید، کہ دہقاں نادا کے سگ پر ورید۔ سگ کے معنی کتا، دامن کے معنی دامن، اور کارواں کے معنی قافلہ، اور دریدن سے ہے پھاڑنا، دہقاں کے معنی کسان، نادا کے معنی جاہل، سگ کے معنی کتا، پرورید پالنے کے معنی میں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نسک دامن کاروان درید، قافلے والے کا دامن کتے نے نہیں پھاڑا۔ نسک دامن کاروان درید، کتے نے قافلے والے کا دامن نہیں پھاڑا ہے، کہ دہقاں نادا کے سگ پر ورید، بلکہ احمق کسان نے، دہقاں نادا جاہل کسان، احمق کسان، کہ دہقاں نادا کے سگ پر ورید، بلکہ احمق کسان نے، جس نے کتے کو پرورش کیا ہے، کتے کو پالا ہے۔ کہہ رہے کتا اگر کسی شخص کو کاٹ کھائے تو وہ کتے کا نہیں، اس کے مالک کا قصور ہے، جس نے ایسے وحشی کتے کو پالا جو لوگوں کو کاٹ لیتا ہے، قافلے والے کو کاٹ لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کہیں کسی بادشاہ کی مملکت میں کسی پر ظلم ہوتا ہے تو حقیقتاً ظالم وہ گنڈے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ حقیقتاً ظالم وہ بادشاہ ہوتا ہے جس نے ان گنڈوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ دلیر آمدی سعدیہ در سخن، چو تیغ بدست است فتح بکن۔ دلیر کے معنی بہادر، اور آمدی آمدن سے ہے تو آیا، اور سعدیہ یہ شیخ سعدی نے اپنے خطاب کیا ہے، یہ یا جو ہے یہ ندا کے لیے ہے، اے سعدی۔ سخن کے معنی بعد، چو معنی جب، تیغ کے معنی تلوار، اسی سے نکرا ہے تیغے، اور دست کے معنی ہاتھ، اور بکن یہ با ہے، اور کن فعل امر ہے، کرنے کے معنی میں فعل امر ہے۔ دلیر آمدی سعدیہ در سخن، اے سعدی بات کہنے میں تو دلیر ثابت ہوا، چو تیغ بدست اس فتح بکن، جب تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو فتح کرتا جا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو خطاب کیا ہے، اور تیغ سے تلوار مراد ہے، اور تلوار سے یہاں مراد زبان ہے، اور فتح سے مراد ہے دلوں کا فتح کرنا، یعنی اپنی پرتاثیر باتوں سے تو شاہوں کا دل موہ لے۔ تیرے اندر بہادری ہے سعدی، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے قوت گویائی بھی دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے، تو اب تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو بادشاہوں کا دل جیت لے، ان کو ایسا نصیحت کر کہ تیری بات مان لے وہ۔ بگو آنچ دانی کے حق گفتبہ، نہ رشوت ستانی ونہ اشودہ۔ بگو یہ فعل امر ہے کہ کے معنی میں، آنچے جو کچھ، دانی تو جانتا ہے، گفتہ کے معنی کہی ہوئی بات، بہ کے معنی بہتر، اور رشوت ستانی یعنی رشوت لینے والا، جو رشوت لے اس کو کہتے ہیں رشوت ستا۔ اور
اور عشوہ کے معنی آتے ہیں فریب. تو کہہ رہے ہیں کہ بگو آنچ دانی کے حق گفتب ہے جو کچھ تو جانتا ہے. آنچ دانی جو کچھ تو جانتا ہے بگو کہہ کہ حق گفتب ہے، کیونکہ حق کہنا ہی بہتر ہے. کہہ رہے کہ حق جو ہے بات ہے اگرچہ وہ کڑوی ہو لیکن حق کو کہنا بہتر ہے. تو تیرے پاس جتنا حق بات ہے اس کو تو کہہ دے. نہ رشوت ستانی و نہ عشوہ دہ، تو نہ رشوت لینے والا ہے نہ فریب دینے والا ہے. تو رشوت خور اور جو لوگ رشوت خور ہوتے ہیں اور فریبی ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ سچی بات کہنے سے جھجکتے ہیں. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں تیرے اندر دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ تو رشوت لے رہا ہے اور نہ تو دھوکہ دینے والا ہے، پھر تو حق بات کہنے سے کیوں گھبراتا ہے؟ مطلب یہ کہ حق بات تو کہہ دے. زباں بند و دفتر ز حکمت بشو، طمع بگسل و ہرچے خواہی بگو. بند یہ بند کرنے کے معنی میں ہے، دفتر کے معنی کتاب، حکمت کے معنی دانائی، بشو کے معنی دھو، یہ فعل امر ہے دھو ڈال شستن سے، اور غسل کے معنی چھوڑ دے، ہر چیز خواہی جو کچھ تو چاہتا ہے. زباں بند و دفتر ز حکمت بشو، زبان بند کر اور حکمت کی کتاب دھو ڈال. طمع بغسل و ہر چیز خواہی بگو، لالچ چھوڑ دے پھر جو کچھ چاہے کہے جا. تو اس شعر کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ زبان بند کر یعنی کسی سے سوال نہ کر، کسی سے بھی سوال نہ کر. اور کتاب دھو ڈال سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا عالم یا حکیم نہ سمجھ، کیونکہ ان کے بھی کچھ ایسے تکلفات اور رکھ رکھاؤ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ ہر وقت حق گوئی نہیں کہہ سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ طمع چھوڑ دے یعنی لالچ چھوڑ دے. جب تو ان تینوں باتوں سے بے نیاز ہوگا پھر تجھے حق گوئی سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. تو یہ اس شعر کا ایک مطلب ہے، اور دوسرے شارحین نے اس کا کچھ اور مطلب بیان کیا، لیکن ایک معتبر شرح کے اندر یہی مطلب لکھا ہوا ہے اور یہی بہتر معلوم ہوتا ہے. ہم نے اس کا مطلب بیان کیا.